السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ویلکم کرتا ہوں آپ لوگوں کا رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی آج کی قسط میں۔ تو دوستوں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ اس سیریز میں ہم اسلامی ہستیوں کی مکمل زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری ایک اور سیریز چل رہی ہے قیامت کی نشانیاں۔ تو جن دوستوں نے وہ سیریز نہیں دیکھی تو ابھی چینل پر جائیں اور وہ سیریز بھی دیکھیں۔ اس سیریز میں ہم قیامت کی چھوٹی نشانیوں سے لے کے قیامت آنے تک کی تمام نشانیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو وہ سیریز بھی دیکھیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ تو دوستوں، رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی پچھلی قسط میں ہم نے بات کی تھی کہ بامسی بیرک کون ہیں اور ان کی پوری زندگی کے احوال کے بارے میں۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اس سیریز کی آج کی قسط میں ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کے پہلے وزیر اعظم علاء الدین بے، جن کو علاء الدین پاشا بھی کہا جاتا ہے، کی مکمل زندگی کے بارے میں۔ تو دوستوں، ماں کی گود سب سے بڑی درسگاہ ہے۔ بالا خاتون نے ایک بچے علاء الدین کو جنم دیا اور اس کی تربیت بہترین انداز سے کی۔ یہ بچہ بڑا ہو کر علاء الدین پاشا بن گیا اور اپنے سوتیلے بھائی سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان کو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے 3 اصول دیے۔ ان میں سے ایک اصول یہ تھا کہ منتشر جنگجوؤں کے برعکس تازہ دم فوج ہر وقت تیار رکھی جائے۔ اس فوج کو یونٹوں اور سب یونٹوں میں تقسیم کیا جائے۔ ہر یونٹ کی کمان ایک آفیسر کی قیادت میں دی جائے۔ علاء الدین پاشا کے تصور عساکر پر عمل کرتے ہوئے سلطنت عثمانیہ نے دنیا کی پہلی منظم ملٹری بنائی، اور جنگ کے دوران ان کا مقابلہ کوئی نہ کر سکتا تھا۔ علاء الدین بے سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے بیٹوں میں سے ایک تھا۔ اس کی والدہ رابعہ بالا خاتون تھیں۔ روایت اور عثمانی تاریخ نگاری کے مطابق، جیسا کہ مورخ ادریس نے پیش کیا ہے، علاء الدین اپنے جنگجو بھائی سے زیادہ فعال تھا، اور اس طرح اس نے گھر میں رہ کر ریاستی امور کے انتظام کی تربیت حاصل کی۔ جب عثمان بے کے بچوں نے ایک جرگہ منعقد کیا تو روایت کے مطابق شہزادے اورحان نے تجویز پیش کی کہ ان کے بھائی شہزادہ علاء الدین کو سلطنت کا وارث بنانا چاہیے، لیکن علاء الدین نے اسے قبول نہیں کیا اور کہا کہ وہ اپنے بھائی اورحان کو تخت سلطنت کے لیے موزوں سمجھتا ہے، اور اورحان نے تخت سنبھال لیا۔ اگرچہ علاء الدین بے نے تخت سے دستبردار ہو کر فودرا گاؤں کے ایک درویش لاج میں درویش کے طور پر کام کرنے کو ترجیح دی، لیکن اس نے اورحان بے کی دعوت پر وزیر کی ذمہ داری قبول کر لی۔ جب اورحان غازی فتوحات میں مصروف تھے، علاء الدین نے سلطنت عثمانیہ کے پہلے وزیر کے طور پر انتظامی تنظیم نو سے کام لیا۔ وہ خاندان کا پہلا رکن بھی ہے جس نے پاشا کا لقب استعمال کیا۔ ایسا لگتا ہے علاء الدین نے بہت پرہیزگار پرسکون زندگی گزاری ہے۔ اس نے کئی مسجدیں بنوائیں۔ علاء الدین پاشا کو سلطان اورحان نے اپنے عہد حکومت کے اول سالوں میں یعنی 1320 میں وزیر اعظم سلطنت عثمانیہ مقرر کیا۔ سلطان اورحان اول کے تمام عہد حکومت میں وہ اسی منصب پر فائز رہے۔ علاء الدین پاشا نے عثمانی فوج میں پہلا ایسا فوجی دستہ تشکیل دیا جو بعد میں ینیچری کہلایا۔ نئے دستے کی ٹوپیاں سفید رنگ کی کر دی گئیں، جو پہلے ترکمانی فوج کی سرخ ٹوپیوں جیسی تھیں۔ علاء الدین پاشا 1320 سے 1331 تک یعنی 11 سال تک وہ وزیر اعظم سلطنت عثمانیہ کے عہدے پر فائز رہے۔ 1333 سے قبل ہی علاء الدین پاشا کا انتقال ہوا۔ ترک مورخین کا خیال ہے کہ وہ 1331 میں انتقال کر گئے تھے۔ علاء الدین کی موت کے بعد اس کے بچوں اور پوتے پوتیوں کو سلطنت عثمانیہ کی طرف سے عزت دی گئی، اور اس کے خیراتی کاموں اور فاؤنڈیشن کی ہدایت اس کی اولاد نے کی۔ تو دوستوں، جبھی کہتے ہیں کہ ماں کی گود ہی اولین درسگاہ ہے۔ جب ایک عورت اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے پہچان لیتی ہے تو وہ حسین، قتیبہ بن قاسم، علاء الدین، الفاتح اور اقبال پیدا کرتی ہے۔ تو رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی اس قسط کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں،
چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ہم آپ سے ملتے ہیں کل رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی نئی قسط میں۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔